السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس 9 کا فیلڈ پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 32 یعنی کہ لیکچر نمبر 32 کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارا اس کا ٹاپکس ہوگا یعنی کہ عنوان ہوگا وہ ایوب خان کا ایرا ہوگا، یعنی کہ ایوب خان کا دور 1958 سے لے کے 1969 تک۔ کیونکہ ذرا تھوڑا بہت یہ بھی ذرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ ان کے دور میں ایز اے ڈکٹیٹر، ایز اے آمریت مارشل لاء لگا، تو وہ کیا وجوہات تھیں، ان کو جاننے کے لیے آپ اس لیکچر کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر یا پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں خان لیاقت علی خان کا جو کردار تھا ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے رول آف پرائم منسٹر آف پاکستان، اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے خان لیاقت علی خان کا جو کردار تھا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کا ٹاپک جو اگر دیکھا جائے ایوب خان کا ہیرا جو 1958 سے لے کے 1969 تک ہوا، اس کے جو سب سے اہم پہلو تھا وہ تھا مارشل لاء۔ اب یہ مارشل لاء کیوں لگا، کیا وجوہات تھیں کہ ایوب خان ایز اے مارشل لاء، پہلا مارشل لاء جو لگا وہ اکتوبر 1956 کو لگا، اور اس کی وجوہات اگر دیکھی جائیں تو ان میں سب سے اہم چیز جو ڈسپوز کیے گئے اسکندر مرزا جو ہمارے پہلے پریزیڈنٹ تھے، ان کو ڈسپوز کیا گیا اکتوبر 1958 کو، اور یہ امپوز کروایا گیا ایز اے ایکشن آف جسٹیفائڈ، یعنی کہ انصاف ہوا، کیونکہ مارشل لاء کے لگانے کی کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہوں گی، کازز جو اس وقت کے حساب سے ایوب خان جو بہت زیادہ فالو اپ کرتے تھے قائد اعظم کو، محمد علی جناح کے سارے جو ان کے احکامات تھے، جو ان کے رولنگز تھے، ان کو وہ فالو کر رہے تھے ایز اے فاؤنڈر آف پاکستان۔ تو وہ جو جتنے بھی وجوہات تھی، ان کی وجوہات کی وجہ سے جو قائد اعظم کی سوچ میں تھی اس کے برخلاف کچھ باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے مارشل لاء لگایا۔ اب وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا ایسے پوائنٹس تھے، ان میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے پولیٹیکل کانفلکٹ۔ اب پولیٹیکل کانفلکٹ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں اقتدار کی کشمکش جس کو ہم بولتے ہیں وہ شروع ہو گئی۔ اب اقتدار پولیٹکس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاور جو تھی، جو برتھ تھی گروپ کی، وہ جو مسلم لیگ تھی، ان کے حساب سے گورنر جنرل غلام محمد نے یہ ایڈوانٹیج، یہ جو کشمکش تھی، تعصب تھا، وہ ختم کرنے کے لیے جو سب سے اہم تھی وہ ڈیزالو کروائی اسمبلی کو، اور پھر وہ جو کشمکش اور جو تعصب جو پھیل رہا تھا اس اسمبلی کی وجہ سے، اس کے باوجود کہ وہ پورا لے ڈوب رہا ہے پاکستان کو، تو مارشل لاء لگانے کی ضرورت پڑ ہی گئی، آمریت کی آنے کی ضرورت پڑ ہی گئی، تاکہ بعد میں کوئی ایسا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے جس کو پھر یہ لوگ کنٹرول نہ کر پائیں۔ یہ ایک پہلا تھا۔ دوسرا سب سے اہم جو تھا وہ تھا پور اکنامک کنڈیشن، یعنی کہ معاشی بدحالی۔ اب معاشی بدحالی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جب سیاست میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی توازن نہیں ہے، تو معاشی بدحالی تو ہونی ہے۔ اور جتنے بھی جو اس وقت کی پریولیجز تھیں، جیسے جس کے لحاظ سے کہ پاکستان ایگریکلچر یعنی کہ زراعت والا ملک ہے، زراعت کا 27% حصہ ہم لوگ کے پاس ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی یعنی کہ شارٹیج جو ہے وہ فوڈ کی وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی تھی اور لوگ اس میں کمانے میں بہت زیادہ لگ رہے تھے، تو اصولاً ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ معاشی نظام جو ہے وہ سدھر رہا ہے جبکہ وہ بگڑ رہا ہے، اور جب وہ بگاڑ آ رہا ہے تو اس کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ، یعنی کہ سیاسی قیادت کا فقدان۔ اب سیاسی قیادت کا فقدان آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی انتقال ہو گیا، خان لیاقت علی خان کا بھی انتقال ہو گیا، اور حسین شیع شروادی کو بھی تقریباً وہ شہید ہو گئے، تو اب کوئی بچا نہیں کہ ملک کو کوئی صحیح طریقے سے کنٹرول کر سکے۔ اور جتنے بھی منسٹرز ہیں اس وقت کے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کہاں پہ شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے، اور جو پرابلمز ہیں وہ مزید بڑھتی ہی جا رہی ہیں، لوگوں کی جو اس وقت کے مسائل ہیں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اور جو آپ کے سامنے فاطمہ جناح کی تصویر ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ آف ویو تھا بیٹا کہ جہاں قائد اعظم کی بات آتی ہے تو وہ تو سیاست کے لوگوں کے حساب سے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے،
لیکن ہماری جو اس وقت کی مادر ملت یعنی کہ فاطمہ جناح تھیں، ان کا زیادہ تر پیشہ جو تھا، پروفیشن جو تھا، وہ کس میں تھا؟ ڈاکٹریٹ میں تھا. شانہ بشانہ چلی قائد اعظم کے، لیکن جو بیشتر سیاسی اقدام تھے وہ قائد اعظم کے ویسے فیصلے وہ نہیں لے پا رہی تھیں. تو یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا. اب یہاں سے اگر وہ گئیں تو اس کے بعد سب سے اہم جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ کیا ہوا؟ اسمگلنگ اور نیپوٹزم کا. اب اسمگلنگ اور اقرا با پروردی یعنی کہ جو اصل ہے وہ بلیک مارکیٹنگ، نیپوٹزم، باقاعدہ پریولیجز، اسمگلنگ یہ شروع ہو گئی. اب یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس وقت کے سیاستدان جتنی بلیک مارکیٹنگ میں انوالو ہو گئے، کالا دھن، کالا پیسہ باہر لے جانے لگے. اب یہ ساری چیزیں جو چیک اینڈ بیلنس کے پر سامنے آ رہی تھیں تو مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اور بدتر سے بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے چلے جا رہے تھے. اب یہ تو اس وقت کا نظام تھا، لیکن اس وقت کے نظام کو اگر آج سے انکلوڈ کیا جائے تو کرپشن ہی ہے. اب اس کرپشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایوب خان کے دور میں جو رول آف بیوروکریسی تھا، یعنی کہ بیوروکریسی کا کردار جو تھا، اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی تھی جو ارسپانسبل ہو چکے تھے، غیر ذمہ دار ہو چکے تھے. کیونکہ اگر ان کی ڈیموکریسی جمہوریت کے حساب سے اگر ان کو کوئی کردار اپنانا تھا، اگر وہی اپنائے نہیں اور لسٹ آف پاور یعنی کہ اقتدار کے لیے اپنے آپ کو جتن کر لیں اور ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں، تو پھر تو آپ کا ملک بچے گا ہی نہیں. اصل تو بیوروکریسی بھی ہوتی ہے جو سنبھال رہی ہوتی ہے بیٹا. گورنمنٹ آفیشلز زیادہ تر فارن پالیسیز اور سب سے زیادہ حکومت کے انٹرنل پالیسیز پہ دھیان دیتے ہیں، اور جب وہی دھیان نہ دیں تو پھر مسئلے کریٹ ہو جائیں گے، اور جب مسئلے کریٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایوب خان نے اپنی پالیٹکس دیکھنا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ سارے پالیٹیشین ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں اور پولیٹیکل ان اسٹیبلٹی کچھ زیادہ ہی ہو گئی. تو اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے جنرل ایوب خان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا کیبنٹ کا. اب جہاں بنا دیا تو اب سارے پولیٹیشین ایک لائن میں آنا شروع ہو گئے، اور جب ایک لائن میں آنا شروع ہو گئے تو پھر ایوب خان کے دور میں جو اس وقت پروویژنل پریجوڈس جو تھا، یعنی کہ اگر آپ نے نوٹ کرو صوبوں کے اندر جو تعصبات یعنی کہ تعصب پیدا کیا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں مہاجرین کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے، نیشنلٹی سیکورٹی جو ہے، نیشنل سیکورٹی پر یعنی کہ قومی سلامتی پر بھی باتیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں، پبلک سینٹیمنٹس کو زیادہ ہی ہو رہے تھے، اور جو اس وقت کی ڈسپلیس تھی یعنی کہ رولنگ کلاس تھی وہ مزید اور لوگوں کے اندر تعصب پیدا کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں صوبوں کو تقسیم کیا جائے تاکہ ان کو ان کے رائٹس مل جائیں. حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ سیاست دان بھی انہی کے علاقوں کے، کام بھی وہ نہیں کر رہے اور تعصب بھی وہی پھیلا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر اتنی زیادہ عروج پر چلی جائیں گی تو پھر کہیں نہ کہیں لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو واقعی میں محب وطن ہیں ان کو کہیں نہ کہیں احساس شروع ہو جائے گا کہیں بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس بغاوت کے حساب سے سب سے اہم جو ڈیلے ہوتا چلے جائیں گے وہ ہے الیکشنز. اب ظاہر سی بات ہے 11 سال تک جب تک کہ کوئی الیکشنز نہیں ہوں گے، اور پھر الیکشن ہونے کے بعد 1956 کا کانسٹیٹیوشن پاس ہونے کے 1 سال یا 1.5 سال بعد ہی ختم کر دیا جائے گا، اور جنرل الیکشنز کی جو سب سے اہم مدعا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب لوٹ مار میں جب لگے ہوئے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں پھر افواج ہی کو بیچ میں انٹرپٹ کرنا پڑے گا. اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ایوب خان نے انٹرپٹ کیا اور بیچ میں آ کر مارشل لا لگا دیا آمریت کا. لیکن کیا یہ صحیح ہوا؟ کیا اس کے حساب سے جو ہمارا عوامل تھے، جتنے بھی مسائل تھے وہ حل ہوئے؟ اور جو پھر ایوب خان نے کانسٹیٹیوشن دیا اور اس سے پہلے والا کانسٹیٹیوشن جو 1956 کا تھا وہ کیوں ایبروگیٹ کیا، وہ کیوں ختم کیا، اور اس کے بعد 1962 کا کانسٹیٹیوشن کیوں لے کر آئے، ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہو اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں جلدی آ گئی ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس علم کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.